ضروری تو ہے، کافی نہیں ہے. ہماری عزاداری کے لیے یہ ہے کہ ہم ان سے روشنی بھی حاصل کریں. ہم فرش عزا پہ صرف آنسو نہیں بہاتے ہیں، آنسو بہانے کے ساتھ ساتھ ہم ان سے کتب فیض بھی کرتے ہیں. ہم ان سے اپنی زندگی کے اندھیروں کو مٹانے کے لیے روشنی بھی حاصل کرتے ہیں. ہم صرف فضائل بیان نہیں کرتے ہیں، ہم صرف فضائل سن کے خوش نہیں ہو جاتے ہیں. خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے اتنا کافی ہے. ہم خراج عقیدت کے ساتھ ساتھ کسب صحا کرتے ہیں، کیونکہ انہیں امام اور ہادی کے لیے صرف فضائل بیان کر دینا کافی نہیں ہے، بلکہ ان کا نقش قدم تلاش کر کے نقش قدم کے مطابق آگے بڑھنا ہو. ہم مجلسوں میں نقش قدم ڈھونڈتے ہیں حسین ابن علی کا. حسین ابن علی کا نقش قدم کیا ہے؟ تاکہ قدم سے قدم ملا کے ہم بھی آگے بڑھیں، اس مقام پہ پہنچے جس مقام پہ حر پہنچا ہے، اس درجے پر پہنچے جس درجے پر حبیب ابن مظاہر پہنچے تھے. اس درجے تک پہنچنا ہماری عزاداری سمپل سادہ نہیں ہے. اسی لیے اس عزاداری کو اتنی اہمیت حاصل ہوئی، اتنا اجر و ثواب دیا گیا. من بکا علی الحسین وجبت لہ الجنہ، جو حسین پر روئے جنت واجب. کیونکہ یہ رونا عام رونا نہیں ہے. ایک دفعہ تو دل پہ چوٹ لگی آنسو نکل آیا. یہ دل پہ چوٹ لگنے والا آنسو نہیں ہے، یہ معرفت والا آنسو ہے. یہ آنسو ہمیں گمراہیوں سے نکال کے ہدایت کے راستے پہ لگا دیتا ہے، گناہوں کی وادی سے باہر نکال کے تقوی پرہیزگاری کے میدان میں لا دیتا ہے، اس راستے پر ہمیں گامزن کر دیتا ہے. لہذا اگر ہم کسی کو امام اور ہادی مانتے ہیں تو فقط فضائل بیان کرنا کافی نہیں. ایک شخص آیا ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں، مولا میں اس علاقے سے آ رہا ہوں، اس خطے سے آ رہا ہوں جہاں کچھ لوگ ہیں جو اپنے کو آپ کا محب بتاتے ہیں، جن کا دعویٰ یہ ہے کہ آپ ان کے امام ہیں. وہ آپ کو اپنا امام سمجھتے ہیں، لیکن ان کے طرز زندگی میں اور آپ کے طرز حیات میں بڑا فرق ہے. آپ جھوٹ نہیں بولتے، وہ جھوٹ بولتے ہیں. آپ غیبت نہیں کرتے، وہ غیبت کرتے ہیں. آپ تہمت نہیں لگاتے، وہ تہمت لگاتے. آپ کسی کا مال نہیں ہڑپتے، انہیں دوسروں کا مال ہڑپ لینے میں کوئی تحمل نہیں، کوئی گریز نہیں ہے، مگر کہتے ہیں کہ آپ ان کے امام ہیں. امام نے قسم کھائی، واللہ ما انا بامامہم، خدا کی قسم میں ان کا امام نہیں ہوں، خدا کی قسم میں ان کا امام نہیں ہوں. کیونکہ کل بھی میں نے عرض کیا تھا مولا کائنات نے جو عثمان بن حنیف کو خط لکھا ہے اس میں امام اور مامون کے رشتے کو بیان کر دیا. یقتدی بہ ویستضیء بنور علم، یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم انہیں امام بھی مانے اور ان کے نقشے پر. ہاں اچھا انسان مان سکتے، اچھا سمجھنا اور ہے اور امام ماننا اور ہے. محبت کے تقاضے اور ہیں اور اچھا ماننے کے تقاضے اور ہیں. ہم تاج محل کو اچھا مانتے، تاج محل سے محبت تھوڑی کرتے ہیں. گلاب کے پھول کو اچھا سمجھتے ہیں، اسے محبت تھوڑی کرتے ہیں. جہاں محبت ہوگی وہاں اتباع ہوگا، جہاں محبت ہوگی وہاں اتباع ہوگا. ناممکن ہے کہ محبت ہو اور اتباع نہ ہو. امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد ہے، ہم دعویٰ کرتے ہیں محبت اہل بیت کا، کچھ دعویٰ کرتے ہیں اللہ کی محبت کا. اللہ سے اور بھی درجہ آگے اللہ سے محبت کرتے ہیں. امام فرماتے ہیں تعصی الہ وتظہر حبہ، ھذا لعمری فی الفعال بدیع،
تمہارا دعویٰ یہ ہے کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، لیکن عمل میں تم اللہ کی نافرمانی کرتے ہو۔ اللہ کہتا ہے اٹھو، تم سو جاتے ہو۔ اللہ کہتا ہے بیٹھے رہو، تم کھڑے ہو جاتے ہو۔ اللہ کہتا ہے جھوٹ نہ بولو، تمہارا جھوٹ کے بغیر کھانا ہضم نہیں ہوتا۔ اللہ کہتا ہے غیبت نہ کرو، تمہیں غیبت کیے بغیر چین نہیں ملتا۔ تعصی اللہ وانت تظہر حبہ، دعویٰ تمہارا یہ ہے کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، لیکن عمل میں تم اللہ کی نافرمانی کرتے ہو۔ ھذا لعمری فی الفعال بدیع، میری جان کی قسم یہ تو بڑا عجیب معاملہ ہے۔ لو کان حبک صادقا لأطعتہ، اگر تمہارا دعوی محبت سچا ہوتا تو تم اللہ کی اطاعت کرتے۔ کیوں؟ ان المحب لمن يحب يطيع، کیونکہ جو جس سے محبت کرتا ہے اپنے محبوب کی پیروی کرتا ہے، اس کی باتوں کو سنتا ہے۔ تو دعوی محبت اور ہے، اچھا سمجھنا اور ہے، دونوں میں فرق ہے۔ امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں انا امام من اطاعنی، میں اس کا امام ہوں جو ہماری اطاعت کرتا ہے۔ چھٹے امام نے قسم کھائی کہ وہ میں ان کا امام نہیں ہوں۔ یا امام کیا فرمایا، میں کس کا امام ہوں؟ میں اس کا امام ہوں جو میری اطاعت کر۔ صرف دعویٰ کافی نہیں ہے۔ ہم نے دعویٰ کیا کہ ہم اہل بیت کے چاہنے والے، ہم نے دعویٰ کیا کہ ہم شیعہ ہیں، ہم نے دعویٰ کیا کہ ہمارے امام حضرت علی علیہ السلام، دعویٰ کیا ہم نے۔ یقیناً یہ تینوں بہت بڑے درجے ہیں۔ شیعہ ہونا کوئی معمولی بات تھوڑی ہے۔ محبت اہل بیت ایک عظیم نعمت ہے، ایک عظیم نعمت ہے۔ ہر چیز کا ایک اثر ہوتا ہے۔ سورج اگر ہے تو روشنی ہوگی نا۔ محبت اہل بیت ہے، اس کا اپنا اثر ہے۔ دعوی محبت بغیر ثبوت قابل قبول نہیں ہے۔ قرآن مجید میں ہے، کبھی آپ لوگوں نے وہ سورہ سنا ہوگا نماز جمعہ میں، ہر نماز جمعہ میں سورہ جمعہ پڑھا جاتا ہے نا، وہاں بھی ایک دعویٰ کیا گیا ہے۔ جیسے ہی دعویٰ کرنے والے نے دعویٰ کیا، اللہ نے کہا ثبوت۔ وہاں بھی محبت کا دعویٰ ہے۔ کس نے دعویٰ کیا؟ دعویٰ کرنے والے یہودی ہیں۔ یہودیوں کا دعویٰ کہ نحن احباء اللہ، ہم اللہ کے دوست ہیں۔ نحن ابناء اللہ، ہم تو اللہ کے فرزند ہیں۔ تم کیا ہو؟ بہت سے وہ تم اللہ کے بندے ہو۔ ظاہر سی بات ہے کہ بندوں کا درجہ اور ہوتا ہے، بیٹوں کا درجہ اور ہوتا ہے۔ ہم اللہ کے دوست ہیں، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، تم اللہ کے بندے ہو۔ حد اکثر درجہ تو بہت بڑا ہے۔ قرآن نے کہا یا ایھا الذین ھادوا ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس، اگر تمہارا دعویٰ یہ ہے کہ تم ہی ہو اللہ کے چاہنے والے اور کوئی نہیں، تو یہ کہتے ہیں نا نحن شعب اللہ المختار، ہم تو اللہ کے چنے ہوئے قوم ہیں، ہم سے بڑا کوئی بھی نہیں، ہم ہی ہیں بس اللہ کے چاہنے والے، تم سے کچھ نہیں ہو۔ نحن ابناء اللہ، نحن اولیاء اللہ، نحن احباء اللہ، بہت سارے دعوے ہیں۔ اگر تمہارا گمان یہ ہے کہ تم اللہ کے دوست ہو تو ثبوت پیش کرو، ثبوت پیش کرو۔ بغیر ثبوت کوئی دعویٰ قبول نہیں ہوتا ہے۔ تمہارے کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ ہم دعویٰ کریں ہم ہندوستان کے وزیر اعظم ہیں، کر لیجیے دعویٰ۔ زیادہ دعویٰ کریں گے تو گھر کے بجائے بدل خانے بھیج دیے جائیں گے۔ ثبوت چاہیے نا کہ آپ ہندوستان کے وزیر اعظم ہیں، یہ تو نہیں کوئی مان لے گا آپ کا دعویٰ ہے کہ ہم اللہ کے دوست ہیں۔ قل یا ایھا الذین ھادوا ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو موت کی تمنا کرو۔ موت کیا ہے؟ اللہ سے ملاقات۔
تم تو کہتے ہو نا اللہ ہمارا دوست ہے. ایک دوست کے لیے سب سے اچھی بات یہ ہے کہ دوست سے ملاقات ہو جائے. دوست سے ملاقات دوست کو بہت اچھی لگتی ہے نا. گھر میں یہ جو ہے بریانی مزیدار پکی ہوئی دسترخوان لگا, پتہ چلا کہ دروازے پہ دوست آیا ہے, تو کیا کریں گے؟ بریانی کھائیں گے یا اٹھ کے چلے جائیں گے؟ اٹھ کے جائیں گے نا, چھوڑ دیں گے. سب سے بڑی لذت انسان کے لیے ہے دوست سے ملاقات. اگر تم سمجھتے ہو کہ اللہ کے دوست ہو تو موت کی تمنا کرو. پھر قرآن کہہ رہا ہے وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ. یہ دعویٰ تو کرتے ہیں مگر حرکتیں دوست والی نہیں ہیں, حرکتیں ساری دشمن والی ہیں. لہذا کبھی بھی یہ موت کی تمنا نہ کریں گے. جسے دوست سمجھتے ہیں وہ تو دشمن ہے. اللہ اگر یہودیوں سے دعوے کا ثبوت مانگتا ہے تو کیا ہمیں چھوڑ دے گا؟ اس کی تو کسی سے کوئی رشتہ داری نہیں نا ہے, اس کی کسی سے کوئی رشتہ داری نہیں ہے. لم یلد ولم یولد, اس کی نگاہ میں سب برابر ہیں. دلیل چاہیے. اگر اللہ یہودیوں سے دلیل مانگ رہا ہے, ثبوت محبت مانگ رہا ہے, تو کیا ہمیں چھوڑ دیا جائے گا؟ ہمیں بھی نہیں چھوڑا جا سکتا. ہم سے بھی ثبوت محبت مانگا جائے. چنانچہ علیہ السلام امام جعفر صادق علیہ السلام کے خدمت ایک شخص آیا, آپ یہ کہنے لگا مولا میں جس خطے سے آیا ہوں عندنا شیعہ کثیر, ہمارے علاقے میں شیعہ بہت ہے. وہ زمانہ ہے جب شیعہ خال خال کہیں ملتے تھے, اور شیعہ ہونا کوئی آسان کام تھوڑی تھا. آج کی طرح اتنا آسان نہیں تھا یہ شہادت گاہ الفت کا قدم رکھنا. آسان کام تھوڑی تھا. پتہ چل جائے کہ شیعہ ہے, اسپیشل ٹیکس لگ جاتا تھا اس کے اوپر خراج کے نام سے. سرکاری جاب چھن جاتی تھی. ان سے کوئی کاروبار نہیں کرتا تھا, بزنس نہیں کرتا تھا. طرح طرح کی تکلیفیں پہنچائی اذیتیں دی جاتی. شیعہ ہونا بڑا مشکل کام تھا. ایسے ماحول میں اگر کہیں پتا چلے کہ وہاں شیعہ بہت ہے تو خوشی تو ہوگی نا. آج بھی ہم سے کوئی کہہ دے تو کوئی مل جاتا ہے جی ہمارے ہاں تو بہت شیعہ, ہم کہاں سے, میں سرسی سے آ رہا ہوں, ہمارے ہاں بہت شیعہ ہیں. اچھا لگتا ہے نا, خاص طور سے اس علاقے والوں کے لیے جہاں خال خال شیعہ ملتے ہوں, جہاں ترستے ہوں لوگ شیعوں کو دیکھنے کے لیے. جب وہ سنے کہ صاحب وہاں ماشاءاللہ 25,000 30,000 40,000 شیعہ ہیں تو خوشی تو ہوگی نا. امام سے کہتا ہے مولا عندنا شیعہ کثیر, ہمارے پاس بہت شیعہ ہیں. یہ تو ہو گیا, دعویٰ ہو گیا ہے نا. اب پہچانے کیسے کہ شیعہ ہیں کہ نہیں؟ امام نے کسوٹی پرکھ. امام سوال کیا کیف عیادت اغنیائہم لفقرائہم. ظاہر سی بات ہے کسی بھی سماج میں پانچوں انگلیاں برابر نہیں ہوتی. کچھ خوشحال زندگی بسر کرتے ہیں, پیسہ ہے, دولت ہے. کچھ غریب ہوتے ہیں جن کے پاس نان شبینہ کا بھی انتظام نہیں ہوتا. ہر سماج میں, ہر معاشرے میں ایسا نہیں کہ سب برابر ہو. مالدار سے مالدار ملک میں چلے جائیے, سمجھا جاتا ہے امریکہ میں سب مالدار ہیں. نہیں, وہاں کے اوپر بھی روڈ پہ سونے والے لوگ ہیں, وہاں بھی بھوکے ہیں. بچا ہوا تبرک ہے ان کے علاقے میں لے جایا جاتا ہے بانٹنے کے لیے, اتنا خوش ہوتے ہیں کہ حد نہیں. مرچا ہے مگر کھا لیتے ہیں اس کو, بھوکے ہیں نا. تو ہر سماج میں غریب بھی ہیں, امیر بھی, شیعوں کے درمیان بھی پیسے والے بھی ہیں اور غریب بھی ہیں. آپ سوال کرتے یہ بتاؤ جب کوئی غریب شیعہ بیمار ہو جاتا ہے تو مالدار شیعہ ان کی عیادت کے لیے جاتے ہیں کہ نہیں جاتے؟ اسلام کا ایک حکم ہے عیادت مریض, ایک تہذیب ہے اسلام کی, اخلاق ہے اسلام. اگر کوئی بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کے لیے جاؤ. اب ایسی بات ہے کہ عیادت کا کلچر تو ہے ہمارے یہاں لیکن عام نہیں ہے. کوئی مالدار اگر بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کے لیے تو بہت سے لوگ پہنچ جاتے ہیں. غریب پہنچ جاتا ہے پوچھنے کے لیے, جو خطرہ یہ رہتا ہے کہ جائیں گے تو ہماری جیب خالی ہوگی. پھر تو
दुखड़ा लेके बैठ जाएंगे कि दवा नहीं है, इंजेक्शन नहीं है, फला नहीं, तो वहां तो जाते नहीं है। हम सवाल मालदारों के बारे में नहीं करेंगे, मालदार शिया मालदारों के पास जाता नहीं, नहीं नहीं नहीं, मालदार शिया, अगर कोई गरीब शिया बीमार हो गया तो उसकी इयादत के लिए जाते हैं या नहीं? कि इयादत हमारे यहाँ बहुत अहम मसला है। वैसे एक हदीस आपको सुनाऊं, कितनी ताकीद है इयादत मरीज, वो भी अगर मोमिन है, मरीज अगर शिया मोमिन है। हदीस पैगंबर फरमाते हैं इन्नल्लाह अज़्ज़ा व जल युअय्यिरु अब्दन मिन इबादिही यौमल क़ियामा अब्दी मा मनअका अन तऊदनी इज़ क़द मरिदतु। ए मेरे बंदे ये बता, शिकवा करेगा अल्लाह, युअय्यिर शिकवा करेगा। शिकवा किससे किया जाता है? दोस्त से या दुश्मन से? दोस्त से करते हैं ना, दुश्मन से क्या तो आपको है, दोस्त से करते हैं शिकवा। यानी वो बंदा इस काबिल है कि अल्लाह उसे अपना दोस्त समझ रहा है, नमाजी है, रोजेदार है, हाजी है, खून देने वाला है, सारी अच्छाइयां हैं, एक कमी है। अल्लाह शिकवा करेगा, मेरे बंदे ये बता, बड़े गौर से हदीस सुनिएगा आखिर तक वरना मामला गड़बड़ हो जाएगा, बहुत खतरनाक हदीस है ये मेरे बंदे ये बता, तेरे पास क्या उज़्र है, क्या बहाना है कि जब मैं बीमार हुआ तू मेरी इयादत को नहीं आया? कौन बीमार हुआ? अल्लाह। अल्लाह बीमार हुआ। बीमारी तो जिस्म का आरिज़ा है भाई, बीमारी जिस्म का आरिज़ा है ना, अल्लाह के तो जिस्म नहीं है, अल्लाह कैसे बीमार होगा? मगर अल्लाह कह रहा है अब्दी मा मनअका अन तऊदनी इज़ क़द मरिज़तु, मेरे बंदे ये बता कि जब मैं बीमार हुआ क्यों तू मेरी इयादत के लिए नहीं आया? बंदा जवाब में कहता है सुब्हानक सुब्हानक अंत रब्बुल अरबाब ला तअलुम वला तमरुद, तू पाको पाकीज़ा है, मुनज़्ज़ह है, तो रब्बुल अरबाब है। तू कब बीमार हुआ? तू न बीमार होता है न तुझे दुख दर्द होता है, ये तो जिस्म का खासा है। तू बीमार कब हुआ कि मैं तेरी इयादत के लिए आता? जवाब परवरदिगार है सच कहा मेरे बंदे, मैं बीमार नहीं हुआ, मरदा अखूकल मोमिन वलम तउद हो, तेरा मोमिन भाई बीमार हुआ था तो उसकी इयादत के लिए नहीं गया। बीमार बरादर मोमिन हुआ और अल्लाह कह रहा है कि मैं बीमार हुआ तो मेरी इयादत के लिए क्यों ना आया? एक तो मोमिन का दर्जा पहचाने, कितना अजीम दर्जा है मोमिन का, कितना अजीम मकाम है मोमिन का, और फिर ये कि इयादत मोमिन कितना अहम है कि अगर हमने इयादत न की, इम्कान के बावजूद, जहां इम्कान नहीं है वहां बहस ही नहीं है। इस्लाम में कोई ड्यूटी वो नहीं है जिसका हमें इम्कान ना हो। कल भी अर्ज़ कर चुका हूं, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, अल्लाह उतनी ही जिम्मेदारी, उतनी ही ड्यूटी हमें देता है जो हमारे बस में है। तो इतनी अहमियत है, क्यों तू नहीं आया? क्या बहाना है तेरे पास, क्या उज़्र है तेरे पास? आमतौर से हम लोगों के पास बहाना तो होता है, ये मानते हम भी हैं कि जाना चाहिए इयादत के लिए। बहाना ये होता है कि क्या करे, जॉब है, क्या करे, बिजनेस है, दुकान है, अब अगर दुकान पे नहीं जाएंगे, वैसे ही जो है मंदी का जमाना है, वैसे ही मोदी जी ने इतनी सारी आसानियां फराहम कर दी हैं हम लोगों के लिए, नेमतों में इतना गर्व कर दिया है, हालात तो जानते ही है ना। अब ऐसे हालात में अगर हम ना जाएंगे जॉब पे तो क्या होगा? बच्चे भूखे मरेंगे, उस दिन का घाटा हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। दुकान पे नहीं जाएंगे, एक दिन का मुनाफा तो हमारा गया ना। जॉब पे नहीं जाएंगे, एक दिन की तनख्वाह तो कट जाएगी। महंगाई में पूरी तनख्वाह से तो गुजर बसर होता नहीं है, अगर कट जाए तनख्वाह तो क्या होगा? बहाने हैं हमारे पास। परवरदिगार हमारे बहानों का जवाब दे रहा है, लो उत्तहू लवजदतनी इंदा, ये बहाने काम नहीं चलेंगे।
اگر تو اس کی عیادت کے لیے آ جاتا تو تو مجھے اسی بندے مومن مریض کے پاس پاتا. یہ جملہ سنیے، ثم لتکفلت حوائج ذلک اليوم کرامۃ لعبدی المؤمن. اگر تو اس کی عیادت کے لیے آتا تو مجھے تو اس کے پاس پاتا، اور اس دن کے تمام ضروریات و خساروں کا میں ذمہ دار تھا. تیرے نقصان کی بھرپائی میں کرتا. جاب پہ چلی جاتی، نوکری چھوٹ جاتی، کاروبار میں گھاٹا ہو جاتا، گھاٹے کی بھرپائی کا ذمہ دار میں. کرامۃ لعبدی المؤمن، یہ میرے بندے مومن کا اعزاز ہے. تو عیادت کے لیے ہمارے یہاں تاکید، البتہ جہاں حکم عیادت ہے وہیں اللہ جل شانہ نے تہذیب عیادت بھی سکھائی ہے. چونکہ ہر چیز کی ایک تہذیب ہوتی ہے نا. اگر اس تہذیب کے مطابق عمل انجام نہ دیں، نماز جیسے چاہیں پڑھ لے تو نہیں نہ ہے، اس کے لیے آداب ہیں، روزے کے آداب ہیں، مجلس کے آداب ہیں، محفل کے آداب، سب کے آداب ہیں. اگر آداب کا لحاظ کیے بغیر آپ عمل کو انجام دیں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. نہ صرف یہ کہ فائدہ نہ ہوگا، نقصان بھی ہو سکتا ہے. آپ کو کسی نے شادی میں بلایا مگر آپ نے آداب کا خیال نہ رکھا، کہیں موت ہو گئی، آپ تعزیت کے لیے گئے ہیں چمکتے ہوئے لال پیلے کپڑے پہن کر کے، کیا کہا جائے گا؟ آئے تو ہیں آپ، ٹائم تو صرف کیا ہے، آداب کا خیال نہیں رکھا. محفل عزا میں، مجلس عزا میں جانے کی تہذیب الگ ہے، محفل جشن میں جانے کی تہذیب الگ ہے. تو عیادت کی بھی ایک تہذیب ہے. ہمارے یہاں یا ہم عیادت کرتے نہیں ہیں یا اس تہذیب کا خیال نہیں رکھتے. نتیجے میں عیادت نعمت کے بجائے مصیبت بن جاتی ہے. پہنچ گئے کسی کی عیادت کے لیے، عیادت کے لیے پہنچ گیا، جا کر کے بیمار کے پاس بیٹھ گئے. ڈاکٹر نے کہا ہے کہ ان کو آرام کی ضرورت ہے، ان کو آرام. بیچارے کو نیند آ رہی ہے اور ہم جو ہے ہٹنے کو تیار ہی نہیں ہے. سوال پہ سوال کیے، ڈاکٹر نے منع کیا ہے بات کرنے سے. ہر گھر میں کچھ نہ کچھ ہوتا ہی رہتا ہے. دو برتن جہاں ہوتے ہیں وہاں پر کھنک تو ہوتی ہی ہے. گھر میں کچھ مسئلہ ہو گیا تھا، ہارٹ اٹیک ہو گیا. اب ڈاکٹر نے کہا تھا کہ وہ واقعات یاد نہ دلائے جائیں، وہ واقعات یاد نہ دلائے. یہ گئے کہ ہاں بھائی کیا ہوا تھا، سنا بھابھی سے کچھ. ڈاکٹر نے منع کیا ہے بھائی، آپ کوریدے جا رہے ہیں، آپ کوریدے جا رہے ہیں. یہ تو مریض کے لیے بھی آپ مصیبت بن گئے، تیماردار کے لیے اس سے بڑی مصیبت. اب آئے ہیں تو بغیر چائے پانی کھائے پیے بغیر کہاں چلیں گے؟ اب بیٹھے ہوئے ہیں. اب تیماردار بیچارہ اپنے مریض کو دیکھے یا آپ کی ضیافت کا انتظام کرے. اگر آپ کی ضیافت کا معقول انتظام نہ ہوا تو آپ تو آستین الٹ جاتی ہے. اب کبھی ان کے گھر نہیں جاتی، ایک کپ چائے بھی نہیں پوچھا. بیمار کی بیماری کا خرچہ الگ، عیادت کے لیے آنے والوں کا کہ ضیافت کا خرچہ الگ. آمدنی ایسے بند ہو چکی ہے. یہ بیمار ہو گیا تو کمائی تو نہیں ہو رہی نا، کمائی رک گئی. بیماری کا خرچہ، آپ کی ضیافت کا خرچہ. اب تہذیب عیادت کیا سن لیجیے. مولا کائنات امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام، دیکھو جب کسی کی عیادت کے لیے جاؤ تو پہلی بات یہ خالی ہاتھ مت جانا، خالی ہاتھ مت جانا. وہ چیز اپنے ہمراہ لے جاؤ جو بیمار کے لیے فائدے مند ہے. شوگر شوٹ کر گئی ہے، حلوہ لے کے پہنچے ہوئے ہیں، مٹھائی لے کر کے پہنچے ہوئے ہیں. وہ چیزیں اپنے ہمراہ لے جاؤ جو بیمار کے لیے فائدے مند ہے. ڈاکٹر نے کوئی انجیکشن لکھا ہے، اس کے محلے میں نہیں مل رہا ہے، آپ کی محلے کی فارمیسی میں ہے، وہ دوا اپنے ساتھ لے جائے. اب آپ کا جانا اس پر بوجھ نہیں بنا، مدد ہو گئی نا.
اس کا کام چل گیا. خالی ہاتھ مت جاؤ، جاؤ تو اپنے ساتھ وہ چیز لے کے جاؤ جو اس کے لیے فائدے مند ہے. زیادہ دیر اس کے پاس نہ بیٹھو، کریدو نہیں اسے، چائے پانی کا انتظار مت کرو. مولا فرماتے بس اتنی دیر بیٹھو جتنی دیر میں کھڑا اونٹ بیٹھ جاتا ہے. پہنچے سلام علیکم، انشاءاللہ اب آپ کے حالات بہتر ہوں گے. اگر کوئی خدمت ہو تو بندہ حاضر ہے، خدا حافظ، اٹھ جائیے وہاں سے. مگر یہ کہ بیمار آپ سے درخواست کریں گے تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ، کیونکہ بہت سے بیمار ایسے ہوتے ہیں ان کی بیماری ہی یہی ہے، کوئی دو کلمہ ان سے بات کرنے والا نہیں ہے. آج کا زمانہ تو وہی آ گیا ہے نا، بیٹا اپنی جاب پر، بہو اپنی جاب پر، پوتی پوتے بھی اپنے میں مگن، ماشاءاللہ سے موبائل ہاتھ میں ہے. اب نہ دادا کی پرورش کی ضرورت ہے نہ دادی کی ضرورت ہے، سب اپنے اپنے میں مست. بیچارے بوڑھے گھر میں ترس رہے ہیں کوئی دو محبت کے بول ان سے بول. کھانا مل جاتا ہے ٹائم پر، دوا میں لائق بیٹا ہے، بیٹا نالائق نہیں ہے، لائق بیٹا ہے، کھانے کا بھی انتظام اچھا کر رکھا ہے، دوائیں ڈاکٹر ٹھیک بھی آ جاتی ہے، فوراً بڑے سے بڑا ڈاکٹر حاضر کر دیا جاتا ہے. لیکن دو میٹھے بول کوئی بولنے والا. آپ آ گئے ہیں، بیٹھیے بیٹھیے بیٹھیے، اگر وہ کہے تو بیٹھیے، ورنہ اٹھ کر کے چلے جائیں. امام فرماتے ہیں کہ جب کوئی غریب شیعہ بیمار ہو جاتا ہے تو تمہارے مالدار شیعہ اس کی عیادت کو جاتے ہیں یا نہیں جاتے ہیں؟ کیونکہ مالدار بیمار کے ہاں تو بہت سے لوگ پہنچ جاتے ہیں، غریب کی بات کر رہے ہیں. قالا قلیل، اس نے کہا ہاں کچھ لوگ ایسے ہیں. بات کے جملوں سے لگتا ہے کہ ایسا کچھ تھا نہیں، لوگ تو صرف بات بنانے کے لیے کہتے ہیں ہاں کچھ لوگ ہیں. پھر امام نے پوچھا کیفا مواصلۃ اغنیائہم لفقرائہم، یہ بتاؤ کہ تمہارے مالدار شیعہ اپنے غریب شیعوں کے گھر جاتے ہیں کہ نہیں جاتے ہیں؟ بڑی تاکید ہے اسلام میں کہ ایک دوسرے کے گھر جائیے، ایک دوسرے سے ملاقات کے، چاہے رشتہ نہ بھی ہو، ایمانی رشتے سے بڑا کون کا رشتہ ہے؟ ایک شیعہ دوسرے شیعہ کے گھر جائیں. امام رضا علیہ السلام نے عبد العظیم حسنی کے ذریعے جو شیعوں کو پیغام دیا ہے کہ شیعوں کو نصیحتیں کی، اس میں ایک نصیحت یہ المغاورہ، ایک دوسروں کے گھر جائیں ملاقات کے لیے. اب تو ہمارے یہاں رشتہ داروں کے یہاں جانے کو کوئی تیار نہیں ہوتا. ارے بھائی کہاں جا کے بوجھ بنے کسی کے اوپر، مہنگائی کے زمانے میں جا کے بوجھ کہاں بنے. چاہیے مگر بوجھ نہ بنی ہے، بوجھ بننے کو نہیں. اب یہ بتا جائیں گے تو بیچاری وہ خاتون خانہ کو سارے کام کرنے پڑیں گے نا، مہمان آ گئے ہیں، دال روٹی سے کام چل جاتا تھا، اب یہ جو ہے قورمہ بھی بناؤ، پلاؤ بھی بناؤ، میٹھا بھی بناؤ، کھٹا بھی بناؤ. بیچاری کے اوپر بوجھ اقتصادی طور سے نہیں. جانے کا مطلب یہ ہے ہی نہیں. آپ جا رہے ہیں، ایک ڈش اپنے ساتھ بنا کے لے جائیے، اپنے ساتھ ایک ڈش بنا کے لے جائیے. وہاں جا کے کہیں ہم سب ایک ساتھ کھائیں گے، مل اکٹھا ہو کر ایک ڈش انہوں نے بنا لیا، ایک ڈش آپ نے بنا لیا. کچن میں خاتون خانہ اکیلے کیوں کام کریں؟ آپ کی آگے خواتین گئی وہ بھی کھڑی ہو جائیں، جو کام مرد کر سکتے ہیں وہ کام وہ بھی کر لیں، تو ہاتھ تو بٹ گیا نا، مشکل تو نہیں آئی. کتنا تاکید ہے ایک دوسرے کے گھر جانے کی، کتنی تاکید ہے. میں ایک حدیث بیان کر دوں کہ وقت کم ہے. پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام، من زار اخاہ فی اللہ، جو اپنے برادر مومن سے ملاقات کے لیے جاتا ہے فی سبیل اللہ. ایک دفعہ تو فلاں صاحب ڈائریکٹر ہے، منسٹر ہے، کمشنر صاحب آتے ہیں یہاں پر جو ہے مراد آباد میں، شیعہ مومن ہیں، ان کے گھر جائیں گے تو تعلقات بڑھیں گے، ہمارے بہت سارے کام ہو جائیں گے. تو وہ تو ظاہر سی بات ہے اللہ کے لیے نہیں جا رہے ہیں، اپنے کاروبار بزنس تعلقات بڑھانے کے لیے، اس کی بات نہیں ہو رہی. نہیں کوئی مقصد نہیں، صرف اللہ کی خاطر جا رہے ہیں، خوشنودی خدا کے لیے.
ہم مالداروں کے یہاں تو چلے بھی جاتے ہیں کہ وہاں جائیں گے چلو اچھی خاصی جو گرد ضیافت ہوگی، اچھی خاصی دعوت ہوگی، کھانا اچھا ملے گا، چائے ناشتہ. غریب یہاں جائیں گے تو کیا ملے گا؟ ان کی تو چائے بھی اس لائق نہیں ہوگی جسے ہم پی سکیں. عام طور سے وہاں جاتے ہوئے کتراتے ہیں کیونکہ خاطر مدارات نہیں. سنیے حدیث سنیے، من زار اخاہ فی اللہ، جو اپنے برادر مومن سے ملاقات کے لیے جاتا ہے خدا کی خاطر، فی اللہ، اس وقت اللہ کہتا ہے ثوابک علیہ، اب تیری خاطر مدارات کا میں ذمہ دار ہوں. خاطر مدارات چاہیے نا. ظاہر سی بات ہے ہر شخص اپنی لحاظ سے خاطر مدارات کرتا ہے. غریب چائے لا کے رکھ دے گا، پیسے والا پھل بھی لا کر کے رکھ دے گا، کچھ اور چیزیں رکھے گا جیسی جس کی حیثیت ہوگی. تو ہر شخص اپنی حیثیت کے مطابق خاطر مدارات کرتا ہے. اللہ کہتا ہے اگر تم میری خاطر اپنے برادر مومن سے ملنے جاؤ گے، اب تمہاری ضیافت کا میں ذمہ دار. اب جب اللہ ضیافت پہ آئے گا تو کیا ہوگا اس کی ضیافت میں؟ سنیے کیا ہوگا، وَلَسْتُ عَرْضَ ثَوَابًا دُونَ الْجَنَّةِ، جب میں تمہاری ضیافت کروں گا تو جنت سے کمتر پہ راضی نہ ہوں گا. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد. اس سے کم پہ راضی نہیں ہوگا. تو یہ ہمارے یہاں حکم ہے اسلام کا. شیعہ اگر ہم ہیں تو ہمارے امام کا یہ حکم ہے. امام پوچھتے ہیں شیعہ ہیں وہاں پر، بہت سے شیعہ ہیں، کیسے ہیں؟ پہلا سوال یہ تھا جب کوئی شیعہ غریب شیعہ بیمار ہو جاتا ہے تو عیادت کو جاتے ہیں یا اب عیادت کی بات نہیں ہو رہی، عام حالات میں عید کا دن ہے، عید ملنے کے لیے آپ وی آئی پیز کے گھر تو پہنچ جاتے ہیں، غریبوں کے یہاں بھی جاتے ہیں مالدار لوگ. ہمارے یہاں تو حال یہ ہے کہ اپنے غریب بھائی کے یہاں بھی نہیں جاتے. ارے بھیا آدمی بابا کیا کریں، وہ گاڑی خراب ہو گئی ہے ان وقت پر، ارے کیا کریں فلاں صاحب آ گئے مجبوری ہے، وہاں آنے والا تو تھا. میں عام شیعوں کے یہاں جاتے ہیں، پھر اس میں کہا قبیل، ہاں کچھ لوگ ہیں، زیادہ نہیں ہیں، کچھ لوگ ہیں، بیچارہ عزت بچا رہا ہے. امام پوچھتے کیف مواسات اغنیائہم لفقرائہم، یہ بتاؤ کہ تمہارے مالدار شیعہ اپنے غریب شیعوں کو اپنے مال و دولت میں شریک کرتے ہیں یا نہیں؟ اللہ نے ان کو نوازا ہے، ان کے پاس نہیں ہے، ان کے ہاں بچا ہوا کھانا پھینکا جا رہا ہے، ڈسٹبن بھر جاتا ہے بچے ہوئے کھانوں سے، ان کے بچے بھوک سے تڑپ رہے ہیں. کبھی ان کا خیال کیا، کبھی ان کی فکر کی، اپنے مال میں ان کو شریک کیا؟ اور بیچارہ اس کو شرم آنے لگی، کہنے لگا مولا انکا تذکر اخلاقا لیس ہی فی من عندنا، مولا آپ تو وہ باتیں کر رہے ہیں ہمارے یہاں جو شیعہ ان میں سب نہیں پایا جاتا. لگتا ہے وہ تینوں باتیں ویسے ہی تھے. کہاں مالدار جائیں گے عیادت کرنے فقیروں کے، کہاں مالدار افراد جائیں گے عید ملنے غریبوں کے گھر، ان کی خبر گیری کے لیے مال میں شریک کرنا. آپ نے امام نے جملہ جب کہا فَكَيْفَ يَدْعَمُونَ هَؤُلَاءِ أَنَّهُمْ لَنَا شِيعَةٌ، تو پھر کیسے ان لوگوں نے گمان کر لیا کہ وہ ہمارے شیعہ ہیں؟ مت کہو کہ وہ ہمارے شیعہ ہیں. امام رضا علیہ السلام جب مامون ان کو مدینے سے خراسان لے گیا جبرن، اور مشہور یہ کیا کہ یہ ہمارے ولی ہے، ہم تو راضی نہیں تھے، ہمارے گھر کیوں بنایا، کیا کیسے بنایا، وہ سب تفصیلات کا فی الحال وقت نہیں ہے. ظاہر سی بات ہے یہ وہ زمانہ تھا، عرض کیا کہ اب شیعہ دبے کچلے تھے، لیکن اب جب ان کو یہ پتا چلا کہ ان کا امام حکومت کا حصہ بن گیا، امام والی ہے یعنی ماموم کے بعد یہ حاکم ہوں گے، یعنی گویا ہم رولر پارٹی بن گئے.
ابھی تک تو ہم دبے کچلے تھے، ہم تو خود حکومت میں ہم آ گئے، تو سینہ تان کے آ گئے، اب کون ان کو تنگ کرے گا، ستائے گا؟ اب تو ہم حاکم پارٹی کے ورکر کو بڑی خوشی ہوتی ہے نا جب پارٹی حکومت میں آ جائے. اب جگہ جگہ سینہ تان کے ہم شیعہ ہیں، ہم شیعہ علی ہیں. اتنا ہی نہیں، لوگوں سے وعدے بھی کرنا شروع کر دیا، تمہارا کام ہو جائے گا. ہوتا ہے نا ابھی بھی. آج ابھی یہ جو بی جے پی سرکار ہے، کہیں کانگریس کے آنے کے آثار پیدا ہو جائے. دیکھیے کانگریس کے ورکر مانا تمہارا ہو جائے گا. اچھا آپ کا نقشہ نہیں پاس ہو رہا، پانی کی لائن نہیں ہے، بجلی 24 گھنٹہ. جو کام کرا سکے یا نہ کرا سکے، وعدے تو ہو جاتے ہیں نا. اب یہ بھی دبے کچھ لوگوں کو اچانک موقع مل گیا اوپر آنے کا. اب جگہ جگہ سینہ تان کے کہہ رہے ہیں ہم علی کے شیعہ ہیں، ہم علی کے شیعہ ہیں، ہم علی کے شیعہ ہیں. امام آ گئے خراسان میں، یہ گئے امام سے ملاقات کے لیے. امام نے ان سے ملنے سے انکار کر دیا. سوچا کہ سفر کی تکان ہے، تھکے ماندے آئے ہیں، آرام کر رہے ہیں، کچھ دن گزر جائے، جب آرام کر لیں گے پھر جائیں گے. کچھ دن کے بعد پھر گئے امام کے، امام پھر ملنے کو تیار نہیں، امام پھر ملنے کو تیار نہیں. سوچا کہ ابھی نئی نئی حکومت ہے نا، اسٹیبل ہو جائے، جم جائے حکومت، پھر ملاقات کریں گے، پھر جائیں گے. کچھ دنوں کے بعد ان کے خیال میں اب تو حکومت کی مسائل جب جمع گئے ہیں، تو پھر گئے، پھر امام نے ملنے سے انکار کر دیا. اب تو کوئی بہانہ نہ بچا. آہستہ آہستہ خبر شہر میں پھیل گئی. یہ جو اتنے ڈینگے مار رہے تھے نا، اب تو ہماری حکومت ہو گئی، ہمارے امام آ گئے، ہمارا یہ ہو گیا، ہم یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے. ان کے امام تو اسے ملنے کو بھی تیار نہیں ہے. یہ کام کیا کریں گے؟ اب جدھر سے گزر رہے ہیں لوگ تانا دے رہے ہیں، جملے کسے جا رہے ہیں. ہاں بھائی کیا ہوا تمہارے امام؟ سنا تجھے ملنے کو بھی تیار نہیں. تم تو یار بہت ڈینگے مارتے تھے. اتنا لوگوں نے انہیں تانا دیا کہ اب یہ شہر چھوڑنے پر مجبور ہو گئے، کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہ گئے. طے کر لیا اب شہر سے جا رہے ہیں. جانے سے پہلے سوچا چلو امام کو بتا تو دیں کہ ہم شہر چھوڑ کے جا رہے ہیں. گئے امام کے دولت قلعے پر، پیغام دیا مولا آپ کی بے رخی کی وجہ سے ہم شہر چھوڑنے پر مجبور ہیں، ہم کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں بچے. امام نے بلا دیا اندر گئے، امام کو سلام کیا، امام نے منہ پھیر لیا، امام کے قدموں پہ گر گئے. مولا ہم سے کون سی ایسی خطا ہو گئی ہے جو اتنی بے رخی؟ مولا ہم تو آپ کے جد کے شیعہ ہیں، ہم تو شیعہ علی ہیں. یہ سننا تھا کہ وہ امام نے کہا ویحکم، خبردار یہ جملہ آپ کی زبان پہ نہ لانا. تم جانتے بھی ہو کہ شیعہ کیا ہوتے ہیں. انما شیعتہ الحسن والحسین ومحمد ابن ابی بکر وسلمان وابی ذر ومقداد. ان کے شیعہ حسن تھے، علی کے شیعہ حسین تھے، علی کے شیعہ سلمان تھے، علی کے شیعہ ابو ذر تھے، علی کے شیعہ مقداد تھے، علی کے شیعہ عمار تھے. کیا خصوصیت تھی سلمان میں جو ہم میں نہیں ہے؟ کیا ہنر تھا ابو ذر میں جو ہم میں نہیں ہے؟ کس بنا پہ آپ ہمیں شیعہ نہیں مانتے؟ امام نے فرمایا الذین لم یرکبوا شیئا من فنون الزواجر ولم یخالفوا شیئا من اوامر. سلمان وہ تھے، ابو ذر وہ تھے، عمار وہ تھے جس چیز سے علی نے منع کر دیا کبھی اس کے قریب نہیں گئے، اور جس چیز کا علی نے حکم دے دیا کبھی اس کی مخالفت نہیں کی. اور ایک تم ہو، تم سے کہتے ہیں کھڑے ہو جاؤ تو بیٹھ جاتے ہو، تم سے کہتے ہیں بیٹھ جاؤ تو کھڑے ہو جاتے ہو. تمہیں حکم دیتے ہیں عمل میں نہیں لاتے، کسی چیز سے منع کرتے ہیں تو رکتے نہیں ہو. مت کہو کہ تم شیعہ ہو، ہاں یہ کہو کہ علی ہمیں اچھے لگتے ہیں، علی ہمیں اچھے لگتے ہیں. علی کا کیریکٹر، علی کا علم، علی کا تقوی، علی کا زہد، علی کا ورع،
اچھا لگنا اور ہے، شیعہ ہونا۔ ہمیں تاج محل اچھا لگتا ہے، ہمیں بریانی اچھی لگتی ہے۔ کیا بریانی کے شیعہ ہیں؟ ہم نہاری کے شیعہ ہیں، ہم تاج محل کے شیعہ ہیں۔ اچھا لگنا اور ہے، شیعہ ہونا اور ہے۔ صلوات پڑھیں گے محمد۔ دعویٰ کافی نہیں ہے، دعویٰ ہے محبت۔ شیخ عباس قمی کی کتاب ہے سفینۃ البحار، وہ ایک واقعہ لکھا ہے جناب سلیمان کی زندگی سے۔ خود جناب سلیمان کی حکومت بہت بڑی حکومت تھی، انسانوں پر بھی حکومت تھی، جانوروں پہ تھی، جناتوں پہ تھی، جانوروں کی زبان بھی جانتے تھے، لینگویج بھی جانتے تھے۔ حدود کا واقعہ تو قرآن میں ہے نا، پوری بات حدود سے ہو رہی ہے۔ تمام جانوروں کی زبان اللہ جسے دے دے، اللہ کے دیے ہوئے علم میں کوئی حد تو نہیں نہ ہوتی ہے، تو دنیا کے علم ہے جو محدود ہے۔ ہم کتنے ہی بڑے عالم بن جائیں گا، ایک لمٹ ہوگی، ایک حد ہوگی۔ جناب سلیمان نے دیکھا کہ ایک چڑیا اور ایک چڑیا، ایک چڑیا چڑیے سے بات کر رہا ہے، چڑیے سے اپنے عشق اور محبت کا اظہار کر رہا ہے۔ میں تمہارا عاشق، شادی کا پیغام لے کے بیچارہ آیا تھا۔ اب ظاہر تھے جب شادی کا پیغام لے کے لوگ جاتے ہیں تو اپنے کو بڑھا چڑھا کے تو پیش کرتے ہیں نا، میں یہ ہوں، میں آسمان کا تارا توڑ کے لاؤں گا، فلاں کروں گا، سب بڑی باتیں۔ وہ بھی رشتہ لے کے آیا ہے، اپنے کو بڑھا چڑھا کے، میں بہت پہلوان ہوں، میرے پاس بڑی طاقت ہے، میرے پاس اتنی طاقت ہے کہ میں اپنی چونچ سے سلیمان کا عرش اٹھا کر کے سمندر میں پھینک سکتا ہوں۔ چڑیا کتنا بڑا ہوتا ہے، اس کی چونچ کیا ہے، ڈینگی مارنا ہے، کیا جاتا ہے، میری طاقت اتنی ہے کہ میں یہ کر سکتا ہوں۔ جناب سلیمان کو ہے کہ فتبسم سلیمان، ہنسی آ گئی سلیمان کو۔ کوئی ڈینگ کی بھی کوئی حد ہوتی ہے، ہانک رہے ہیں، اس کوئی حد تو ہونی چاہیے۔ اپنی چونچ سے سلیمان کا تخت اٹھا کر کے، اور میں یہ کر دوں گا تمہارے لیے، میں وہ کر دوں گا۔ جناب سلیمان کو ہنسی آئی، دونوں کو بلایا اپنے پاس، یہ رہو، آپ کہاں کام نہیں، میں سن رہا تھا تمہارے کو، کیا بات ہے، تمہارے لیے طاقت ہے؟ تو کہتا ہے کہ سرکار، عاشقوں کی بات کا برا نہیں مانا جاتا، عاشقوں کی بات کا حساب کتاب نہیں ہوتا ہے، عاشق ہے کہہ دیا کچھ بھی، کیا بات کیا ہے؟ کہنے لگا کہ میں ان سے شادی کرنا چاہتا ہوں، یہ مانتی نہیں ہے۔ جناب سلمان نے چڑیا سے کہا کیوں نہیں مان جاتی ہے اتنا بیچارہ؟ چڑیا کہتی ہے یا نبی اللہ انہو لکاذب، یہ جو محبت کا دعویٰ کرتے، دعویٰ جھوٹا ہے، اس کا دعویٰ سچا نہیں ہے۔ میں نے خود اپنے کانوں سے سنا اور آنکھوں سے دیکھا کہ دوسری چڑیوں سے بھی یہی باتیں کرتا ہے، یہی کہتا ہے میں تمہارا عاشق، میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ اگر اس کو ہم سے محبت ہوتی تو دوسروں سے یہ بات نہ کرتا۔ ایک دل میں دو محبت تو نہیں نہ ہو سکتی ہے۔ اگر ہماری محبت ہوتی تو جھوٹ بول رہا۔ چڑیے کا جواب سن کے 40 دن تک جناب سلیمان روتے رہے، اور لوگوں سے ملنا جلنا چھوڑ دیا تھا کہ کل یہی جواب کہیں اللہ نے اگر ہمیں دے دیا، جب ہم قیامت میں کہیں گے خدا ہم تجھ سے محبت کرتے ہیں، اور اللہ نے کہہ دیا انکا لکاذب، تم جھوٹ بول رہے ہو، تمہارا دعوی محبت جھوٹا ہے، تو میں کیا کروں گا؟ ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ سے محبت ہے، مگر اسی کے ساتھ ساتھ ہمیں دولت سے بھی محبت ہے، ہمیں شہرت سے بھی محبت ہے، ہمیں کرسی سے بھی محبت ہے، ہمیں اقتدار سے بھی محبت ہے۔ ہم کبھی دولت کی خاطر اللہ کے حکم کو قدموں تلے رون دیتے ہیں، کبھی شہرت کی خاطر اللہ کے احکام کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ کہاں ہے محبت؟ تو تنہا دعوی محبت کافی نہیں ہے۔ ہمارا بھی دعویٰ ہے کہ ہم اہل بیت کے چاہنے والے، اور بہت بڑا سرمایہ ہے یہ دعویٰ مجھے محبت، کیونکہ نجات کا واحد ذریعہ ہے محبت محمد و آل محمد علیہ السلام۔
واحد ذریعہ ہے نجات، اس کے علاوہ ہمارا بیڑا غرق ہے، اور ہمیں یہی تو فخر ہے، اطمینان بھی ہمیں بہت ہے نا کہ محبان آل محمد پر جہنم حرام، یقیناً حرام، بلا شک و شبہ، محبان آل محمد پر جہنم حرام، جنت واجب، اور ہمیں فخر ہے کہ ہم اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، ہم بڑے اطمینان سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ لیکن بات تو تب ہے نا کہ جس سے محبت کا دعویٰ کر رہے ہیں وہ قبول بھی تو کر لے، وہ قبول بھی تو کر لے۔ ابھی موقع ہے اپنے کو پرکھ لینے کا کہ ہمارا دعویٰ محبت کتنا سچا ہے۔ اگر ہم اپنے دعویٰ محبت میں سچے ہیں تو خدا کا شکر ادا کریں اور اسے بچانے کی کوشش کریں، کیونکہ دولت کا آ جانا کافی نہیں، حفاظت کی ضرورت کہ ڈاکو اڑا نہ لے جائے۔ محبت اہل بیت بڑا قیمتی سرمایہ ہے، شیطان نامی ڈاکو تاک میں لگا ہوا ہے اس سرمایہ کو ہم سے چھیننے کے لیے۔ اس کی حفاظت بھی تو کریں، لیکن مال جتنا قیمتی ہوتا ہے اتنا ہی خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ ہمارے جیب میں 10 روپے کا نوٹ ہے، ٹرین میں، بس میں، ادھر ادھر بے دھڑک سفر کر رہے ہیں، کوئی پرواہ ہی نہیں کچھ اور لے جائے گا۔ اب تو 10 روپے پوچھے گا کون، کوئی لے بھی گیا تو 10 روپے فقیر بھی لینے کو تیار نہیں ہوتا، اور لے بھی گیا تو کیا بات ہے، کچھ نہیں۔ لیکن اگر ہم 10 لاکھ کا بیگ لے کے اپنے ساتھ جا رہے ہیں تو سینے سے لگائے دائیں دیکھتے ہیں، ہر آدمی ہمیں چوٹ نظر آتا ہے، چوکنا رہتے ہیں نا، باتھ روم میں بھی جاتے ہیں، واش روم میں جاتے ہیں، ساتھ میں لے کر کے جاتے ہیں، کسی پہ بھروسہ نہیں کرتے ہیں۔ مال قیمتی ہے، محبت اہل بیت سے زیادہ قیمتی سامان کون سا ہے؟ اس سے بڑی تو قیمت ہے ہی نہیں نا کسی چیز کی، سب سے قیمتی گوہر ہے، اسے بچانے کی کوشش کریں۔ ہم جو خاندانی شیعہ ہیں، ہماری ذمہ داری، اور ایک وہ ہیں جو تازہ شیعہ ہوئے، ان کی ذمہ داری کم ہے، ان کی ذمہ داری کم ہے۔ ان سے اگر گناہ سرزد ہو جائے تو شاید وہ معاف کر دیے جائے، میں شاید کا لفظ استعمال کر رہا ہوں، شاید معاف کر دیے جائے، بیچارے نئے نئے ہوئے، ابھی انہیں ائمہ کی تعلیمات سے پوری آشنائی نہیں ہے۔ لیکن ہم جو بچپن سے نام حسین سنتے آئے ہیں، ہماری پرورشی نام حسین اور نام علی کے ساتھ ہوئی ہے، ہماری ذمہ داری بڑھ جاتی ہے۔ ہمارے یہاں اہل بیت کے عمل سے ہم آہنگی زیادہ ہونی چاہیے، بمقابل ان کے جو نئے نئے شیعہ بنے۔ کربلا میں امام حسین کے ساتھ وہ بھی تھے جو پیدائشی شیعہ تھے، وہ بھی تھے جن کو بھی شیعہ بنے ہوئے چند دن ہوئے۔ قافلہ امام حسین کا کربلا کی طرف جا رہا ہے، مکے سے روانہ ہو چکے ہیں، یہ بڑا قافلہ ہے، اسی کے ساتھ ساتھ ایک چھوٹا سا قافلہ اور ہے، وہ بھی جا رہا ہے۔ اس قافلے میں 3 افراد ہیں، ایک ماں ہے، ایک اس کا بیٹا ہے، اس کی ایک نو بیاہتا بہو ہے۔ ماں اپنی بہو کو بیاہ کر کے ارمانوں کے ساتھ اپنے گھر کی طرف جا رہی ہے۔ قافلے نے پڑاؤ ڈالا، بڑے قافلے نے پڑاؤ ڈالا، چھوٹے قافلے نے بھی تھوڑے فاصلے سے پڑاؤ ڈالا۔ ایک دفعہ ماں اپنے بیٹے سے کہتی ہے، بیٹا یہ کس کا قافلہ ہے؟ یہ سفر کا زمانہ تو نہیں ہے، اس قافلے میں چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں، خواتین بھی ہیں، جا کے معلوم کرو یہ کون لوگ ہیں، کہاں جا رہے ہیں۔ بیٹا ماں کا حکم سن کر کے آتا ہے بڑے قافلے میں، معلوم کرتا ہے کس کا قافلہ ہے، پتہ چلا یہ فرزند فاطمہ زہرا کا قافلہ ہے، نواسہ رسول کا قافلہ ہے۔ اس گرمی کے موسم میں اس صحرا میں قافلہ کہاں جا رہا ہے؟ سفر کی وجہ کیا ہے؟ جواب ملتا ہے دین محمد خطرے میں ہے، اسلام کی بقا، اسلام کی اساس خطرے میں ہے۔ یزید ایسا حاکم ہو گیا ہے، فرزند زہرا دین بچانے کے لیے نکلا ہے،
بیٹا آ کر کے ماں سے کہتا ہے ماں یہ تو بیوی فاطمہ کے بیٹے کا قافلہ ہے، دین خدا خطرے میں ہے۔ ماں ایک دفعہ کہتی بیٹا اگر رسول کے نواسے نے اپنا گھر باہر چھوڑ دیا ہے میں بھی اپنے گھر نہیں جاؤں گی، میں بھی اسی قافلے میں شامل ہونا چاہتی ہوں۔ جب تک زہرا کے لال کا گھر نہ بسے گا میں بھی اپنا گھر نہ بساؤں گی۔ محبت ہے تو نقش قدم بھی تو ہے نا۔ یہ 3 افراد کا قافلہ ایک بڑے قافلے میں شامل ہو گیا۔ اب راستے کی ساری سختیاں، ساری صعوبتیں جو وہ قافلے کے افراد برداشت کر رہے تھے یہ تینوں بھی برداشت کر رہے۔ کربلا پہنچ گئے، پانی بند ہو گیا، پیاس میں یہ تینوں بھی شریک ہیں، ساری مصیبتیں برداشت کر رہے ہیں، یہاں تک کہ شب عاشور آ گئی، فیصلہ کن شب آ گئی، کل جنگ ہوگی، کل سر و تن میں جدائی ہوگی۔ تازہ داماد ہے، تازہ نو بیاہا بہو ساتھ میں ہے، بڑی ارمان ہوتی ہے ماں کے دلوں میں، بڑے ارمان ہوتے ہیں، لیکن ماں اپنے بیٹے کو سمجھا، 20-22 سال کی عمر ہے، نام تو آپ کے ذہن میں آ گیا نا، جناب وہب۔ جناب وہب کی ماں وہب کو اپنے پاس بلا کے بٹھاتی، بیٹا دیکھو کل قربانی کا دن ہے، کل قربانی کا دن ہے، ایسا نہ ہو کہ آل محمد کے جوان زخمی ہو جائیں، تم صحیح و سالم رہو۔ بیٹا کا سب سے پہلے اپنے کو قربان کر دینا۔ صبح عاشور نمودار ہوئی، ماں نے بیٹے کو بلایا، بیٹا وہب، ماں کی نصیحت یاد ہے نا، جو سبق ماں نے رات سکھایا تھا یاد ہے یا نہیں؟ ہاں ماں مجھے یاد ہے۔ تو بیٹا پھر انتظار کس بات کا ہے؟ وہب ماں کی خدمت میں آتے ہیں، اس نے جہاد لیا، اس نے جہاد دے کر کے میدان میں گئے، بہتوں کو واشل جہنم کیا، خود بھی وہب زخمی ہیں، خون سے آلودہ، سر سے پا خون میں نہائے ہوئے ہیں، پلٹ کے ماں کے پاس آئے خیمے میں، ماں ایک سوال کرتے ہیں ماں سے، یا اماں ارضیت عنی، اماں کیا آپ خوش ہو گئی، آپ راضی ہو گئی؟ دیکھیے میں خون میں نہایا ہوں، کہا وہب میں نے تم نے واپس آنے کے لیے نہیں بھیجا تھا، جب تک اپنی جان قربان نہ کر دو گے میں تم سے راضی نہ ہوں گی۔ وہب خیمے سے نکلتے ہیں مقتل کی طرف جانے کے لیے، دوبارہ در خیمہ پر دیکھا زوجہ سر جھکا ہے کھڑی، وہب کی بیوی کہتے وہب میں تم سے کچھ بات کرنا چاہتی ہوں۔ ماں نے جیسے ہی دیکھا کہ بیٹا اپنی بیوی سے بات کر رہا ہے، ماں کو خیال ہوا کہیں بیوی وہب کو روک نہ دے، آئی کہا وہب بیوی کی باتوں میں نہ آنا، آج قربانی کا دن ہے۔ وہب کی بیوی نے کہا میں منع کرنے نہیں آئی ہوں، میں فقط ایک بات وہب سے کرنا چاہتی ہوں۔ کیا ہے؟ وہب کہتے کیا کہنا ہے؟ بیوی کہتی ہے وہب دیکھو دنیا میں تو ہم تمہارے ساتھ نہ رہ سکے، چند دن کی شادی ہے، تمہارے ساتھ تو نہ رہ سکے، تم شہادت کے بعد جنت میں چلے جاؤ گے، وعدہ کرو کہ میرے بغیر جنت میں نہ جاؤ گے، اور مجھے وعدہ یہاں نہیں چاہیے، آقا حسین کے پاس چل کر کے وعدہ کرو۔ وہ اپنے بیوی کا ہاتھ پکڑا، آقا حسین کے پاس آ گئے، آقا نے کہا کیا بات ہے؟ کہ میری بیوی مجھ سے کچھ وعدہ چاہیے۔ کیا وعدہ چاہیے؟ بیوی کہتی ہے آقا میں نوبیاہتا ہوں، اپنے شوہر کے ساتھ رہ نہ سکی، آقا یہ شہید ہو کے جنت میں چلے جائیں گے، میں ان سے وعدہ چاہتی ہوں، یہ مجھ سے وعدہ کرے کہ میرے بغیر جنت میں نہ جائیں گے۔ امام نے کہا تم ان سے وعدہ کیوں لے، مجھ سے وعدہ لو، میں سردار جوانان جنت ہوں۔ وہب کی بیوی نے کہا مولا آپ سے تو کسی اور چیز کا وعدہ لینا ہے، وہب سے میں جنت کا وعدہ لے رہی، مجھ سے کیا وعدہ لینا ہے؟ کہا آقا آپ کا گھر چھوڑ کے آئی ہوں، شوہر کے گھر پہنچ نہ سکی، شوہر جب شہید ہو جائے گا میں لاوارث ہو جاؤں گی، آقا مجھے سیدانیوں کے خیمے میں جگہ دے دیجیے تاکہ جو وہب کی شہادت کے بعد میری عزت محفوظ رہے۔ جیسے ہی وہب کی زوجہ نے کہا حسین کے سارے سامنے سارے منظر آ گئے، اے وہب کی زوجہ جس گھر کو تم مطمئن سمجھ رہی ہے
وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ پر الہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد علیہ السلام کا، ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما۔ خدایا اگر تو نے ہمیں نعمت محبت محمد و آل محمد سے نوازا ہے تو خدایا ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق بھی عنایت فرما، تاکہ کل روز قیامت ہمارا دعوی عشق اہل بیت جھوٹا ثابت نہ ہو سکے۔ معبود صدقے میں اہل بیت اطہار علیہ السلام کے جو مومنین و مومنات بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عنایت فرما، جو مقروض ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد عنایت فرما، جو صاحب اولاد ہیں انہیں اپنی اولاد کی دینی تعلیم و تربیت کی توفیق عنایت فرما۔ پر الہ جو بے روزگار ہیں انہیں حلال اور پاکیزہ روزگار عنایت فرما، جو صاحب روزگار ہیں ان کے روزگار میں مزید ترقی اور انہیں اپنے بے روزگار بھائیوں کی مدد کی توفیق عنایت فرما۔ بار الہ صدقے میں اہل بیت اطہار علیہ السلام کے شیعیان حیدر کرار، محبان اہل بیت اطہار، زائران سید الشہداء، عزاداران مظلوم کربلا جہاں کہیں بھی ہوں ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ مراجع کرام اور رہبر معظم انقلاب اسلامی کی حفاظت فرما۔ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ جب حضرت کا ظہور ہو تو ہمارے اعمال ایسے ہوں کہ ہم ان کے اصحاب و انصار میں شمار ہو سکیں۔ اللہم عجل فی فرج مولانا صاحب الزمان وجعلنا من اعوانہ وانصارہ۔ آج محمد صاحب سے گزارش ہے مومنین سے کہ کم سے کم دونوں ہے کہ یہ مومنین جنت دوبارہ تبدیل کریں، کیونکہ بچے بھی وہاں پڑھنا چاہتے ہیں، کچھ مومنین بھی ہم سے باہر کرتے ہیں۔ جب ہم سیدہ سلام اللہ علیہ کی بارگاہ میں وہ دورانہ عقیدت پیش کرنا چاہتے ہیں تو مومنین کے جانے سے وہ لوگ وہاں نہیں پڑھ پاتے۔ حضرت کو خلوص گزارش ہے ان سے کہ دونوں کی رحمت گوارا کر دیا کریں، اور میرے خان حضرات سے بھی یہ گزارش ہے کہ وہ 4 یا 5 من کا نفع پڑھیں تاکہ مومنین کو زیادہ رحمت نہ ہو۔ ماتا نمستے جناب علی صاحب سلام 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 کرائے محمد السلام سلام 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 تیرے اصغر پہ سب نیمدار ہوتے ہیں، تیرے اصغر پہ سب نیمدار ہوتے ہیں، تیرے اکبر پہ سارے جہان ہوتے ہیں، تیرے اکبر پہ سارے جہان ہوتے ہیں۔ کربلا میرا ہم تھے ہیں غم کا مقام، سلام 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 اکبر تمہیں معلوم ہے کیا مانگ رہے ہو، تم باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہے ہو، اکبر تمہیں معلوم ہے کیا مانگ رہے
اس وقت قیامت میں تمہیں جانے دوں کیسے، اے لال جو تم اذن بغا مانگ رہے ہو، تم باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہے ہو، اکبر تمہیں معلوم ہے کیا مانگ رہے ہو، تم باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہے ہو، کیا گزرے گی اس باپ کے دل پر نہیں سوچا، تو نے یہ میری جان علی اکبر نہیں سوچا، مر جاؤں گا میں تجھ سے بچھڑ کر نہیں سوچا، تم مجھ سے ضعیفی کا عزا مانگ رہے ہو، سے مرنے کی رضا مانگ رہے ہو، اکبر تمہیں معلوم ہے کیا مانگ رہے ہو، تم سے مرنے کی رضا مانگ رہے ہو، دل رہتا ہے نظروں سے اگر دور ہو بیٹا، کس طرح جدائی تیری منظور ہو بیٹا، تم ہی میری آنکھیں ہو میرا نور ہو بیٹا، مجھ سے میری آنکھوں کی ضیا مانگ رہے ہو، تم باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہے ہو، اکبر تمہیں معلوم ہے کیا مانگ رہے ہو، تم باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہے ہو، دنیا سے گیا جس گھڑی محبوب خدا کا، لالا کی زیارت کو تڑپتا تھا نوازا، اے لال تجھے اس لیے خالق سے تھا مانگا، مقبول ہوئی میری دعا مانگ رہے ہو، تم باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہے ہو، اکبر تمہیں معلوم ہے کیا مانگ رہے ہو، تم باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہے ہو، سر تیرا بھی اس وقت چڑھے گا سر نیتا، ہوگا سر میدان جدا سر بھی تمہارا، ہم شکل پیمبر کا گلا کاٹیں گے آگا، گویا میرے نانا کا گلا مانگ رہے ہو، تم باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہے ہو، اکبر تمہیں معلوم ہے کیا مانگ رہے ہو، تم باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہے ہو، کیا خبر تھی کہ تیر کھاؤ گے، خبر تھی کہ تیر کھاؤ گے، ایک پانی تلاش کی مادر، تیرے اصغر دیکھی جوہر، تیرے اصغر دیکھی جوہر، محمد کا جھول تیرا، محمد جان جھولنا تیرا،
बेटा तू ही माँ को पुकार ले बेटा तू ही माँ को पुकार ले बेटा आ मेरे पास घुटनियों चल कर तेरे असर देखिए दौर मेरे असर देखिए दौर कोई बच्चा न बिछड़े मादर से कोई बच्चा न बिछड़े मादर से जिस तरह बिछड़ी हूँ मैं असवर से इस तरह बिछड़ी हूँ मैं असगर से जिस तरह बिछड़ी हूँ मैं असवर से इस तरह बिछड़ी हूँ मैं असगर से मेरे रब दे इस दुआ में असर तेरे असगर तेरे गिरे जौहर मेरे असगर तेरे गिरे जौहर अपने एजाज कम सुखन की सुनो अपने एजाज कम सुखन की सुनो अर्ज मदाए पंजे तन की सुनो अज़मताए पंजे तन की सुनो अर्ज मदाए